اب ان جاگیروں کو اس کی قیمت کیا تھی؟ عمر بن عبد العزیز کے دور میں اس نے کہا کہ میں فدق کی مالیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی سالانہ مالیت کتنی ہے. تو جو اس نے حساب لگایا، جو اہل سنت کی کتابوں میں تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھ لیں گے، یا اس کے علاوہ ابن عبد البر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، اساکر کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ دمشقی اٹھا کے دیکھ لیں گے، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے جب اپنے دور میں فدق کی جگیر کی مالیت کا حساب لگانا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ اس میں سے 40,000 دینار سالانہ آمدن آتی ہے. 40,000 دینار. جب میں 40,000 دینار کہوں گا تو میری قوم کے بچوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت جو سکہ رائج الوقت تھا وہ دینار ہوگا. جب میں دینار کہوں گا تو دینار کو آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس دینار سونے کا ہوتا تھا. 4.5 گرام آج کے دور کا. یہ عبد الملک بن مروان نے جو ایک اس سکے کا وزن کیا تھا اور جو اس کے بعد خلافت کے بعد چلتا رہا، اس کے بعد 10 گرام تک بھی آیا، لیکن 4.5 اگر اسی کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4.5 گرام ایک دینار کی قیمت. 4.5 گرام سونا ایک دینار. اور بی بی کے اس ایک جگیر سے آمدن آتی تھی 40,000 دینار. 40,000 دینار کو اگر دیکھا جائے تو 170 کلو سونا ملتا ہے. اس کو اگر آج کی ہم اس حساب سے آج کے ریٹ کے حساب سے دیکھیں تو اس کی جو آمدن تھی وہ $12 ملین تھی سالانہ. ایک بار آپ کے ماحول کے مطابق میں نے کیلکولیشن نکال دیا. 9.5 ملین پاؤنڈ پاکستانی روپے کے حساب سے 3.5 ارب روپے. $1 ملین منتھلی تھا. اب آپ فدق کو سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہوا کیا تھا. یہ ایک جاگیر سے آتی تھی. اب یہ جاگیر آئی کہاں سے تھی؟ فدق کہتے یہودیوں کے پاس تھا، خیبر کے یہودیوں کے پاس تھا. ذہن میں رکھنا، اس کے اوپر اہل سنت کتابوں کے ریفرنس میرے پاس موجود ہیں کہ فدق یہودی لفظ ہی نہیں ہے. جناب نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام فدق تھا، جس نے آ کے اس جاگیر کو آباد کیا تھا. اس کے نام پر اس جاگیر کا نام رکھا گیا فدق. اس کے بعد یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت رہا. یہودی اس کے مالک نہیں تھے، یہودی اس پر غاصب تھے. یہودی ملکیتی طور پر فدق میں نہیں آئے تھے، یہ مزارے کے طور پر فدق میں آئے تھے. ان کے پاس بزرگوں سے آتی ہوئی ایک تحریر موجود تھی. یہ فدق ہر دور میں یا نبی کا ورثہ ہوتی ہے، نبی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نبیوں کی ملکیتوں میں چلتی ہوئی آخری نبی تک پہنچے. تو انہوں نے اس جاگیر پر بیٹھ گئے تھے، مزارے بن کے اس جاگیر پر کام کرتے تھے کہ ابھی آخری نبی تو آیا نہیں، جب وہ آئے گا اس کے حوالے کر دیں. یہ جو اب تاریخ میں ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے رسول کو دی تھی، رسول نے یہودیوں سے مطالبہ کر کے لی تھی. جب خیبر فتح ہوا تو رسالت مآب نے جب انہوں نے کہا کہ یہ جاگیر، تو اس دور کا جو ان کا یہودیوں کا پیشوا تھا اس کا نام شمعون لکھا ہوا ہے. اس نے آ کے رسالت مآب کو وہ صندوق دیا، کہنے لگا جی یہ ہمارے پاس اس صندوق کے اندر وہ تحریر ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے. اس کے اندر جو سند ہے، جو ایک سلسلہ ہے، وہ اس تحریر اس کے اندر ہے، لیکن ہم سے اس کی چابی گم گئی ہے. اس کے اوپر جو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی ہم سے گم گئی ہے. رسالت مآب نے جیب سے ہاتھ ڈالا اور چابی کو نکالا اور اس کو کھولا، اور اس کے اندر سے تحریر نکلی. وہ تحریر جناب نوح کے بیٹے فدق کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی کہ یہ جاگیر اللہ نے عطا کی ہے تو ہر دور میں یہ نبی اور نبی کے